سیاست و صحافت کے ناظرین السلام علیکم۔ 2 اپریل کو اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کے نام پر ایک تقریب ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا اور 7 سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ جنرل باجوہ نے اپنی تقریر میں تمام ممالک بشمول یورپ اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور اقتصادی روابط پر زور دیا۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو تقریب میں موجود ایک امریکی صحافی نے چائنا سے متعلق ایک چبھتا ہوا سوال کیا اور پوچھا کہ آپ چین کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو اگلی دہائی میں کس طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جواب میں جنرل باجوہ نے ابتدا ڈپلومیٹ انداز میں کی اور کہا کہ ہم کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، یعنی امریکہ یا چین میں سے صرف ایک کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ تاریخی طور پر بہترین تعلقات رہے۔ آج ہمارے پاس جو اچھی فوج ہے زیادہ تر امریکہ نے تیار کی اور تربیت دی۔ ہمارے پاس جو بہترین ساز و سامان ہے وہ امریکہ سے حاصل کردہ ہے۔ امریکہ اور مغربی دوستوں کے ساتھ اب بھی ہمارا گہرا تعاون برقرار ہے۔ 1 ماہ قبل امریکی فضائیہ ہماری فضائیہ کے ساتھ پاکستان میں بڑی مشقوں کے لیے موجود تھی۔ سیاست و صحافت کے معزز ناظرین، یہاں تک جنرل باجوہ نے جواب دینے کے بعد اگلی باتوں میں امریکی صحافی کو جو کرارا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ چائنا ہمارا بہت اہم ہمسایہ ملک ہے۔ اس نے کئی لحاظ سے ہماری مدد کی۔ چین کے ساتھ ہمارا فوجی تعاون بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمیں یورپ کی طرف سے فوجی ساز و سامان فراہم کرنے سے انکار کیا گیا۔ کئی سودے طے پا چکے تھے لیکن کسی نہ کسی کے دباؤ سے منسوخ کر دیے گئے۔ آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ یورپ کی طرف سے فوجی ساز و سامان کا سودا منسوخ کرنے کی میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا۔ پاکستان کا ترکی سے T-129 ہیلی کاپٹر خریدنے کا معاہدہ ہوا۔ یہ ایک بہت اچھی وار مشین ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر گن شپ دفاعی ہتھیار ہے۔ اس کا انجن امریکہ ساختہ ہے، اس لیے امریکہ نے تیسرے فریق کو دینے کی منظوری سے انکار کر دیا۔ اب بتائیے ہم کیا کریں؟ یا تو ہم انتظار کریں یا پھر کسی تیسرے فریق کے پاس چلے جائیں، یعنی روس یا چائنا کے پاس، کیونکہ ہم دشمن کے ساتھ توازن کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اس طرح ہم کچھ آبدوزوں کی تلاش میں نکلے تھے جن کے انجن جرمن نے دینے تھے۔ سودا طے ہو گیا۔ ہم نے آبدوزوں کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو جرمن نے انجن دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح فرانس نے بھی کچھ سودے انڈیا کے دباؤ میں منسوخ کر دیے کیونکہ انڈیا بڑا خریدار ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ توازن کو برقرار رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ توازن کو برقرار نہیں رکھیں گے تو ہمیں ہتھیاروں کی فراہمی کے دوسرے ذرائع تلاش کرنا پڑیں گے۔ ہم امریکہ کے لمبے عرصے تک اتحادی رہے ہیں۔ ہم سیٹو، سینٹو اور بغداد پیکٹ میں اتحادی رہے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں آپ کی مدد کی اور نکلنے میں آپ کو مدد دی۔ ہم نے اس کی بہت قیمت ادا کی۔ آپ کا فرض ہے کہ توازن کو برقرار رکھیں۔